یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، عطا و دعوت اسلامی کو قبول عام، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ شورا اور اکولا ہند کے اسلامی بھائی، سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مد ظلہ العالی کے مدنی پھول اور جد الممتار شریف۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے لیے رکن شورا کا آڈیو بیان۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین، محمد ندیم بھائی کی عیادت، رکن شورا نے کی دعائے صحت۔ امام جعفر صادق مراز اہل یقین۔ مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں۔ گزشتہ سنتوں بھرا بیان نگران شورا نے نواب پورہ اکولا ہند کے سنتوں بھرے اجتماع میں فرمایا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ فضائل صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان نگران شورا سننے کی مل کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری اور مبارک سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ بڑے ہی عبادت گزار، دنیا سے بیزار اور اللہ تعالیٰ کے بے مثال فرما بردار بندے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر آتا ہے۔ اچھا، یہ وہ پیاری اور مبارک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم البقاء یعنی احوال آخرت کے علم پر کلام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 6 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، مساکین سے محبت کرنا۔ نمبر 2، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم درجے کے لوگوں دیکھنا، اونچے درجے والوں کی طرف نہ دیکھنا۔ نمبر 3، ہر حال میں حق بات کرنا اگرچہ کڑوی ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ قطع تعلق کریں۔ اور نمبر 6، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ قطع تعلق کریں۔ ارے یہ بھی توڑ کے بیٹھا ہے، میں کیا کروں؟ اپنا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی مانع شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے۔ آخر کیا بات ہے آپ اکیلے رہ جاتے، آخر کیا بات ہے کہ آپ کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا، کئی ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ارے بھائی، کون پیار نہیں کرتا آپ سے؟ آخر آپ سے کیوں پیار نہیں کرتا؟
آپ میں معاذ ایسے کیا کانٹے ہیں، آپ کے اندر ایسی کیا چبھن ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی تنقید کرتے ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں، اتنا طنز کرتے ہیں، اور اگر اصلاح کرتے بھی ہیں تو اصلاح کرنے کا انداز اتنا ان کا کڑوا ہوتا ہے. آپ بولو گے ابھی تم نے کہا تھا کہ سچی بات کو اگرچہ کڑوی ہو، سچی بات کو اگرچہ کڑوی ہو، کو بات کرنے کی کوئی طریقہ کار اور حکمت عملی ہوتی ہے، اور یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. ان کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو، حضرت سیدنا عبداللہ بن خراش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے خیمے میں بوری کے بنے ہوئے بستر پر تشریف فرما دیکھا. آپ کی زوجہ جو تھی، ان سے کوئی اولاد جو ہوتی تھی وہ زندہ نہیں رہتی تھی. کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اولاد کے زندہ نہ رہنے پر، تو فرمایا کہ یہ دیکھیے یہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہماری اولاد کو دار فانی یعنی دنیا سے ہمارے فائدے کے لیے دار بقا یعنی آخرت کی طرف منتقل کر دیا. پھر کسی نے کہا کہ آپ اس بوری کے بستر کے بجائے کوئی نرم بچھونا کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہائے ہائے. فرمایا اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، تم اپنے لیے جو چاہو کرو. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس حال میں خوش تھے. اب اتنا زہد و تقوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا میں بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ ان کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا چھوڑ دو اور تمہیں اپنے بستروں پر بھی سکون نہ ملے. اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے درخت بنا دیتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اس کا پھل کھا لیا جاتا. یہ خوف خدا، کیسا خوف خدا تھا. ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے نزدیک ارشاد ہوتا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم کر، ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا، ہمیں باعمل مبلغ بنا. کثرت عصیان، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوں. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کے بیش قیمت مدنی پھول ہماری مدنی خبروں کا حصہ ہیں، جس پر جتنا ناز کیا جائے کم ہے. آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی مایا ناز تصنیف جد الممتار المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کو تحفتاً عنایت فرمائی. منفرد مدنی خبر ملاحظہ کیجیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جو مجدد کے منصب پر فائز تھے اور جن کی تاریخ اسلام کے اندر بے پناہ خدمات ہیں. اپنی صدی کے مجدد ہونے کے ساتھ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں اور علم کا وہ ذخیرہ مختلف کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو تصنیفات فرمائی ہیں ان میں علم دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے کلام موجود ہے، خواہ وہ قرآن کے بارے میں ہو یا حدیث کے بارے میں یا فقہ کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، اصول حدیث ہوں، اصول فقہ ہوں، اصول تصوف ہوں. ان تمام کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بیش بہا کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں میں جن کو بطور خاص بہت اعلیٰ درجے کی تحقیقی کتابیں بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور جو علمی اعتبار سے ایک شاہکار ہیں، ان میں فتاوی رضویہ شریف کے بعد فتاوی شامی پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو حواشی اور تعلیقات لکھی ہیں وہ نہایت ہی نمایاں، ممتاز اور مفید ہیں، اور ان کا نام جد الممتار ہے. دعوت اسلامی جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ایک تحریک ہے، تو دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا
اور ان میں بطور خاص جد الممتار جو نہایت تحقیقی کتاب ہے اس کے اوپر مدنی علماء کی زیر نگرانی اس پر تحقیقی کام کروایا، اور یہ الحمدللہ یہ آپ کے سامنے جد الممتار ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی تحقیقات کا شاہکار بھی ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کے ادارے المدینہ العلمیہ کے مدنی علماء کا بھی ایک کارنامہ ہے، کیونکہ اس کتاب کے اوپر جتنی محنت کی گئی ہے اس کا یہ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ اس کتاب پر صرف ہوا، اور ایک پوری ٹیم جو ہے، ایک پوری مجلس جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتی رہی۔ اس کا جو علمی اور تحقیقی اعتبار سے جو کام ہے وہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ عوام کے لیے شاید قابل فہم نہیں ہوگا، لیکن خلاصتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی کتاب پر اس وقت تحقیق کرنے کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، الحمدللہ اس کتاب کے اندر اس تحقیقی اسلوب کو اختیار کیا گیا، خواہ وہ مواد کے جمع کرنے کے اعتبار سے ہو، یا وہ اس کی فہرستیں تیار کرنے کے اعتبار سے ہو، نسخے کی تصحیح کے اعتبار سے ہو، مختلف نسخوں میں تقابل کرنے کے اعتبار سے ہو، اور اس میں اعلام اور تراجم کے اوپر کلام کرنے کے اعتبار سے ہو، تصحیح کلام ہو، یا عربی زبان کے اعتبار سے اس میں معیار کا خیال رکھا جائے، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بلا مبالغہ یہ جد الممتار ایک اعلیٰ درجے کی کاوش ہے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے المدینہ العلمیہ کے مدنی علماء نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ اہل علم کے لیے بطور خاص ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے یوں کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر سمو دیا، یعنی اس کتاب کے اندر وہ نادر تحقیقات ہیں کہ بعض اوقات 20 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے جس پر اعلیٰ حضرت رحمہ کی چند سطریں ہمیں پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ ہمارے وہ مدنی علماء تشریف فرما ہیں جنہوں نے بطور خاص اس کے اوپر کام کیا، اور اس کتاب میں تقریباً اکثر و بیشتر جو حصہ ہے وہ ہمارے انہی مدنی علماء کا ہے۔ ان کے علاوہ ان کی معاونت کے لیے اور بھی علماء جو ہے وہ موجود رہے، لیکن جنہوں نے زیادہ عرصہ کام کیا اور زیادہ وقت کام کیا اور زیادہ تر کام کیا وہ الحمدللہ ہمارے یہی علماء ہیں۔ تو آج ان کی خدمت کے اندر یہ جد الممتار کا ایک ایک نسخہ جو ہے وہ بطور تحفہ کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے طلباء، اساتذہ اور سرپرست اسلامی بھائیوں کے لیے گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرا آڈیو بیان رکن شورا نے ریکارڈ کروایا، جو مختلف شاخوں میں اجتماعی طور پر سنایا گیا۔ بیان کے ابتدائی مبارک کلمات پیش خدمت ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اس بیان کی ریکارڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنے والیاں، اسلامی بھائی، اسلامی بہن اور ان کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا ہم پاکستان میں کے وقت کے مطابق 3 اوقات میں یہ بیان ریلے کریں گے، کیونکہ مختلف دنیا کے اوقات ہیں، ٹائم ٹیبلز ہیں، تو 3 بار یہ بیان مختلف سیشنز میں انشاءاللہ ان طلباء کو، ان طالبات کو، ان کے گھر والوں کو سنایا جائے گا۔ وہ جمع ہو کر انشاءاللہ سنیں گے، تاکہ تمام جتنے بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنے والے ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، وہ سب اس بیان میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ ہم اچھی نیتیں ماہ رجب کے حوالے سے کریں۔ پھر آگے چونکہ شعبان اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، الحمدللہ اس شعبے کی میں مزید معلومات مدنی چینل کے ناظرین کو دیتا چلوں کہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا شعبہ دن بدن ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک جو تعداد ہے 248 اسلامی بھائیوں کا مدنی عملہ، جس میں اساتذہ ہیں باب المدینہ میں، سردار آباد میں، مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھانے والے ناظمین وغیرہ، اور اس میں جو ٹوٹل پڑھ رہے ہیں اسلامی بھائی جو طالب علم ہیں انٹرنیشنلی جو دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، 1650 کے قریب طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً 3000 کے قریب اپلیکیشنز جو ہیں، درخواستیں جو ہیں پینڈنگ میں ہیں۔ اور اسی طرح للبنات یعنی اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ ہمارا سردار آباد اور باب المدینہ میں شروع ہو چکا ہے یہ برانچ، اور اس میں 48 کے قریب اسلامی بہنیں ہیں جو ہمارا مدنی عملہ ہے،
اور اس میں پڑھنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد اس وقت تک 350 ہے، اور تقریباً 1500 اسلامی بہنیں جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں، ریکویسٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، مگر ہم منتظر ہیں کہ ہماری نئی شاخیں بن جائیں اور ان کو بھی داخلہ دیا جائے۔ اس وقت تک ہماری جو برانچز ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کی 5 شروع ہو چکی ہیں، اور ان قریب جو کھلنے والی شاخیں ہیں انشاءاللہ ضیاء کوٹ، سیال کوٹ، راول پنڈی اسلام آباد، جہلم، اوکاڑا، دین گاہ، گلزار طیبہ سرگودا، سکھر، زمزم نگر حیدرآباد، باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شعبے کو بھی ترقیاں عطا فرمائے، اور امید ہے کہ اس بیان کے بعد اچھی اچھی نیتیں ہمیں ان تمام اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے ملیں گی۔ ہم مل جل کر انشاءاللہ اس شعبے کے لیے مزید اچھے مشوروں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، اور یہ شعبہ بالخصوص قرآن پاک کی تعلیمات گھر گھر پہنچانے کے لیے ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے اگر اب تک قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں سیکھا، مخارج کے ساتھ نہیں سیکھا، تو ضرور سیکھیے۔ اس کے بہت سارے طریقے دعوت اسلامی نے متعارف کروائے ہیں۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے اسلامی بھائی اپنے علاقے میں ذمہ داران سے رابطہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے اسلامی بہنیں اپنے علاقائی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ جن کے قریب مدرسہ نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کوشش تو جاری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور بھی داخلے، یہ شاخیں کھل جائیں گی تو اور داخلے انشاءاللہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مل جائیں گے۔ ہم سے شکوہ بھی ہے کئی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، کہ ہمیں داخلہ نہیں مل رہا۔ یقیناً اس کے لیے ہماری مجبوریاں ہیں، ہمیں یہ شعبے، اس کی شاخیں بنانی ہیں، بنا رہے ہیں الحمدللہ، اور بنانی ہیں۔ آپ تعاون کریں گے، آپ ساتھ دیں گے تو مل جل کر مزید شاخیں بھی بنتی چلی جائیں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور ان کے سرپرست، ان کے گھر والوں، ایک بڑی پیاری حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور آگ سے دور ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب۔ جی ہاں، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے پیار ہوتا ہے، اور وہ آگ سے، جہنم سے دور ہے۔ اور مزید فرمایا اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ یعنی جاہل ہے مگر سخی ہے، ادھر عابد ہے، عبادت گزار ہے مگر کنجوس ہے۔ میرے آقا فرماتے وہ جاہل سخی افضل ہے۔ تو سخاوت ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی عادت ہے جسے نصیب ہو جائے اس کو برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مدنی خبر مدرسۃ المدینہ آن لائن سے جڑی پیش خدمت ہے۔ اراکین شورا نے جہلم پنجاب پاکستان میں ایک شاخ کا دورہ فرمایا، ترقی کے لیے دعا فرمائی۔ ہفتہ وار اجتماعات کا رجب شریف کی بابرکت گھڑیاں جو اپنے عروج یعنی 27ویں شب کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان مبارک ساعتوں میں ہوا انعقاد اور اختتام پر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول نے سفر کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک آپ کو ہوش نہیں آتا تھا۔ امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمیں تربیت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ آپ بھی خوف خدا عز و جل میں کیا لکھتے ہیں، مناجات کیسے عرض کرتے ہیں، میرے عاشق بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف
खौफ से या खुदा या इलाही। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। काफिले में चलो, 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 होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत के निगाह फैज़ के तोफ़ैल हर माह नाबीना इस्लामी भाइयों के मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। मुझे भी मदनी काफ़िले में सफ़र करने की सआदत हासिल हो रही है। दावत इस्लामी के 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की ख़ुसूसी तवज्जो की बहैसियत हम तमाम नाबीना इस्लामी भाइयों का मदनी काफ़िला हर माह के लिए 3 दिन के लिए रवाना होता है। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद दानिश अत्तारी के बड़े भाई नदीम अत्तारी जो गुज़िश्ता दिनों अलील थे, इनके घर जाकर जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में रुकने शूरा ने इनकी इयादत फरमाई। दुख दर्द जहाँ भर के सब दूर शहा करके, दुख दर्द जहाँ भर के सब दूर शहा करके, मुझको तो बना लीजिए बीमार मदीने का, मुझको तो बना लीजिए बीमार मदीने का। बांग्लादेश की जाने बढ़ते हैं, जहां बापा जान का अता करदा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है का पैगाम आम करने की सही की जा रही है। निमटोला मार्केट और हट हज़ारी चिटागोंग बांग्लादेश में मदनी काम देखिए। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अब्दुल जब्बार अत्तारी की वालिदा के इंतकाल पर निगरानी काबीना ने वज़ीराबाद पंजाब पाकिस्तान में इनसे ताज़ियत की। बजवात पंजाब पाकिस्तान में सुन्नतों भरा इज्तिमा भी इस मदनी खबर में देखिए।
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. مدنی قافلوں کی مشین علاقائی دورہ ہے، اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ یوکے کے علاقے بریڈ فورڈ میں ہوا. آپ بھی دیکھیے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. دعوت اسلامی کے شعبہ امامت کورس کا سلسلہ پاکستان کے مختلف مقامات پر جاری ہے. آغاز اسلام آباد پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 میں ہوا. آپ بھی دیکھیے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا